میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس مسلم شریف لے کر آپ کی خدمتوں میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو احادیث طیبات کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ 3 طرح کے اشخاص وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ وہ خوش نصیب افراد ہیں جن کو اللہ رب العالمین بروز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول رحمت کے لیے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے قیامت کے احوال، قیامت کی کچھ علامات کے حوالے سے درس سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج بھی کچھ اسی کو بیان کریں گے۔ احادیث طیبہ کے اندر قیامت کی کئی علامتوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور انہیں اشراط الساعہ بھی کہا گیا، یعنی قیامت کی علامات۔ شرط وہ ہوتی ہے جو کسی چیز سے پہلے شرط پائی جائے اور پھر اس کی جزا پائی جائے۔ اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یعنی اس چیز کا پہلے واقع ہونا وہ ضروری ہے، اور اس کے بعد جو اگلی چیز ہے پھر وہ واقع ہو جائے گی۔ تو اسی طرح علامات کو بھی وہ بیان کیا گیا کہ پہلے ان علامات کا ظہور ہوگا اور پھر اس کے بعد قیامت کا وقوع ہوگا۔ قیامت کا وقوع برحق ہے، قیامت نے قائم ہونا ہے۔ قیامت کے قائم ہونے پر قرآن میں بھی کئی آیات مبارکہ، احادیث طیبہ کے اندر بھی تواتر کے ساتھ احادیث ہیں قیامت کے وقوع کے حوالے سے، اور عقلی طور پر بھی اگر آدمی سوچے تو قیامت کا وقوع ہونا یہ معقول بات ہے، عقل کے اندر بھی آتی ہے۔ وہ یوں کہ قیامت اس لیے قائم ہوگی کہ جہاں پر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے اور اس سے اس کا انتقام لیا جائے، اور مظلوم وہ جس نے ظلم برداشت کیا ہے اسے اس پر انعام ملے، اسے رب کی طرف سے ثواب ملے۔ تو کوئی ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر یہ سارے حساب ہوں، یہ سب معاملات ہوں۔ آدمی کا دنیا کے اندر یہ رہن سہن، اس کا حساب محاسبہ کب ہوگا؟ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ دنیا کا نظام پھر ختم ہو، پھر عمل کا سلسلہ ختم ہو۔ ایسا نہیں کہ عمل بھی چلتے رہیں ساتھ ساتھ اور حساب کتاب بھی اس طرح ہوتا رہے، نہیں۔ تو پھر یہ ٹوٹلی طور پر یہ نظام وہ ختم ہونا یہ ضروری ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، کہ ہر چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے، اور اس کے اندر زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، اس کے اندر فرشتے بھی ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور پھر وہ قیامت کی وہ گھڑیاں ہیں، وہ قیامت کی ساعت ہے، اس نے قائم ہونا ہے، اور اس میں قرآن پاک کے اندر جگہ بجگہ اس سے ڈرایا بھی کیا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے بھی ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ قیامت کی وہ بڑی بڑی کچھ ایسی نشانیاں ہیں، بعض وہ جن کا عمل سے تعلق ہے، اور بعض وہ کہ جن نشانیوں کے اندر ایک بڑی بڑی جنہیں علامات کہا جاتا ہے وہ واقع ہوں گی، تو اس کے بعد قیامت وہ قائم ہو جائے گی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا حدیث جبریل کے اندر
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائے، تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ جواب ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ سوال کرنے والے سے زیادہ مسئول جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا، یعنی اتنا علم اس سائل کو بھی ہے جو سوال کرنے آیا ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی علم ہے کہ یہ کیا کیا معاملات ہونے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس چیز کو آپ نے منع نہیں کیا، بلکہ اس کو اس انداز سے آپ نے جواب دیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر اگلا جو سوال کیا ہے کہ اخبرنی عن اشراتیہا، کہ آپ ہمیں قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں کہ جس میں لوگ جو ہے وہ بکریاں چرانے والے لوگ بڑی بڑی عمارتوں کے اندر فخر کریں گے، گویا کہ کنیز اور باندیاں اپنے آقا کو جنیں گی، اور اس طرح کی کچھ نشانیوں کو بیان کیا جس کے اندر جہالت زیادہ ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، جس کے اندر علم اٹھ جائے گا، لوگ زکوٰۃ کو ایک طرح کا ٹیکس سمجھنے لگیں گے۔ یہ کچھ عمل کے اعتبار سے نشانیوں کو بیان کیا، اور پھر ساتھ ساتھ کچھ بڑی نشانیوں کو بھی بیان کیا۔ وہ بڑی کون کون سی چیزیں بیان کی ہیں؟ آئیے مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے جس میں ہم وہ سنتے ہیں کہ بڑی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو قیامت کی نشانیاں فرمایا گیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور صحابی رسول حضرت حذیفہ بن اسید غفاری سے یہ اس کو بیان کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اور اتنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ ما تذاکرون، کہ تم لوگ کون سا تذکرہ کر رہے ہو، کس چیز کے تم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہو؟ قالو، ہم نے کہا، نذکر الساعہ، ہم قیامت کو یاد کر رہے ہیں، قیامت کیسے ہوگی، ہم اس کا آپس میں کچھ تبادلہ کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ اب اس کے اندر وہ بڑی بڑی نشانیوں کو ذکر کیا گیا۔ فذکر الدخان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس ایک دھوئیں کو ذکر کیا، والدجال، دجال کا ذکر کیا، والدابہ، دابۃ الارض، اس کا ذکر فرمایا، وطلوع الشمس من مغربها، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس کا ذکر فرمایا، ونزول عیسیٰ بن مریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ بن مریم کا ذکر فرمایا، یعنی آپ کے نزول کا، آپ کے آنے کا ذکر فرمایا، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوج، اور آپ نے یاجوج اور ماجوج کا ذکر فرمایا، وَثَلَاثَةَ خُسُوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب وخسف بجزیرۃ العربی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ مشرق میں دھنسنا، مغرب میں دھنسنا، اور جزیرہ عرب میں زمین کا دھنسنا، اس کا ذکر فرمایا، اور آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف دھکیل کر لے جائے گی، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ یاد رہے کہ عید کے اندر یہ یکے بعد دیگرے ہوگا، اور اچانک پھر جب یہ سلسلہ شروع ہوگا بڑی نشانیوں کا، تو پھر ایسا ہے کہ بس جھٹ پٹ میں ہو رہا ہے، لیکن وہ عام دن نہیں ہوں گے۔ دجال کا بھی ظاہر ہونا، اور اس کے بھی وہ 40 دن ایسے ہوں گے کہ گویا کہ پہلا ایک دن 1 سال کے برابر ہے، اور وہ روئے زمین میں چکر لگا رہا ہوگا سوائے حرمین طیبین کے، اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو اپنے شعبدے دکھائے گا۔ وہ بھی روایت کے اندر وہ بیان کیا گیا ہے کہ دجال کا خروج، دجال کا نکلنا، یہ بھی قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین سے دجال کے فتنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ دجال کے فتنے، اور واقعی اس کے فتنے ایسے ہوں گے، کیونکہ دجال کے بظاہر جو شعبدے دیکھے گا گویا کہ ایسے ہوں گے کہ زمین کو وہ کہے گا تو زمین کے اندر سے فصل نکل آئے گی، بارش برس آئے گی، اور اس طرح کے اس کے جو سارے شعبدے ہوں گے، اور وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا، خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بھی ایسا وہ نقص رکھا، یعنی اس کی آنکھ ایک ہوگی اور ماتھے پر ہوگی، اور لوگ اس کو جو ہے وہ
دیکھتے ہی پہچان جائیں گے جو سچے پکے مومن ہوں گے کہ یہ کافر شخص ہے، اس کی جو ہے وہ گویا کہ پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا اور وہ اس سے پہچان جائیں گے، اور کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اس کے جال کے اندر پھنس جائیں گے اور وہ راہ راست سے بھٹک جائیں گے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ ایک باب باقاعدہ باندھتے ہیں، باب ذکر الدجال، جس میں دجال کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کو حضرت عبید اللہ وہ نافع سے اور وہ عبداللہ بن عمر سے، حضرت نافع عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ہمارے درمیان ذکر الدجال، اپنے دجال کا ذکر کیا لوگوں کے درمیان، اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی فقال ان اللہ تعالی لیس بأعور، فرمایا بے شک اللہ وہ کانے پن سے پاک ہے، اللہ رب العالمین کا یہ اس عیب سے بالکل پاک ہے۔ الا وان المسیح الدجال اعور العین الیمنی، ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، مسیح دجال جو ہوگا وہ سیدھی آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی آنکھ بھی ایسی پھولی ہوئی ہوگی، یعنی گویا کہ وہ ایک ہی آنکھ والا ہوگا، اور پھولی ہوئی جو آنکھ ہوگی وہ بھی انگور کی طرح ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کے حوالے سے، اس کی شکل کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دعوی الوہیت، یعنی اس جو دجال خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا نا، اس کا رد ہی آپ نے اس بات پر جو گویا کہ بیان کرنا، آپ نے اکتفا فرمایا اسی بات پر کہ وہ دجال کانا ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا، اور رب تعالیٰ ان چیزوں سے ویسے ہی پاک ہے، جسم سے، جسمانیات سے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو آپ نے یہ واضح بیان کر دیا کہ اس کے اندر یہ کانا پن بھی ہے اور عیب بھی موجود ہے، جس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے، عام آدمی ہو، جاہل سے جاہل آدمی ہو، کم علم والا ہو، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا اور وہ اس کو پہچان لے گا۔ اور ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے دجال سے خبردار کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے رب کو ہرگز نہیں دیکھے گا، یعنی اس روایت میں یہ فرما دیا کہ دجال کو تم دیکھو گے لیکن مرنے سے پہلے کوئی بندہ اپنے اللہ کو نہیں دیکھے گا، یعنی جاگتے ہوئے، بیداری میں۔ یہ صرف خصوصیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے، اور کوئی کسی کو یہ دیدار جاگتے ہوئے نہیں ہے، بیداری میں نہیں ہے۔ ہاں، خواب میں اولیاء صالحین کو دیدار ایسے ہوئے ہیں اور ممکن بھی ہے، اور خواب میں دیدار ہو بھی سکتا ہے، لیکن جاگتے ہوئے نہیں ہے، بیداری میں نہیں ہے۔ تو دجال جو تمہیں نظر آ جائے گا تو وہ رب نہیں ہے، یعنی اس کی جو رد فرمایا گیا اس انداز سے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک اس کے اندر جسم ہے، آنکھیں ہیں، یہ چیزیں اس کی ہیں، اور پھر عیب بھی اس کے اندر موجود ہے، اور پھر نظر بھی آ جائے گا۔ تو جب نظر آ جائے گا تو وہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ نے فتنے دجال سے لوگوں کو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، اور دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اس طرح کی دعائیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ علماء کرام نے ان حدیث کی شرح کے اندر مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ دجال کہا کہ اس کا ظہور قرب قیامت میں ہوگا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے مخصوص صفات کے ساتھ اس کا جو ذکر فرمایا ہے، تو قرب قیامت میں اس کا ظہور ہوگا۔ دوسری بحث اس میں یہ ہے کہ دجال وہ زمانہ رسالت میں موجود تھا یا نہیں تھا، تو اس کا جواب یوں دیا ہے کہ حضرت تمیم داری کی جو روایت بیان کی ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ دجال زمانہ رسالت میں بھی موجود تھا، اور بعض جزائر میں یہ مقید تھا، قید میں تھا، یعنی ایک روایت کے مطابق جو نبی پاک علیہ السلام نے وہ بیان فرمائی تو اس میں دجال اس وقت بھی موجود تھا، اگرچہ اس کا ظہور جو ہے وہ آگے جا کر ہوگا، اور اس کی نشانیوں کو بھی بیان فرمایا گیا۔ ہوگا کب، اس کا دجال کا خروج کب ہوگا؟ تو اس کا جواب امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے ایک حدیث کے تحت، وہ حدیث جو نقل کی ہے اس کے تحت اس کا جواب بھی ہے کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان جب قسطنطنیہ کو فتح کریں گے تو اس وقت دجال کا ظہور ہوگا، اور یہ قسطنطنیہ کا جو واقعہ ہے یہ والی وہ فتح نہیں ہے، بلکہ یہ دوبارہ ایک ایسی فتح ہوگی، عظیم فتح ہوگی کہ مسلمانوں کو یہ فتح نصیب ہوگی، اور اس وقت دجال کا ظہور بھی ہوگا۔ دجال کے خروج کا سبب کیا ہوگا؟
تو یہ بھی امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی گئے کہ اس میں ہے کہ کسی چیز پر اس کو غضب آنے کی وجہ سے اس کا یہ خروج ہوگا اور یہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ اچھا، دجال کا خروج کس جگہ سے ہوگا؟ تو اس پر سب کا ایک طرح کا اتفاق ہے کہ یہ خروج مشرق کی جانب سے ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق یہ خروج خراسان کے علاقے میں ہوگا، اور لیکن اکثر جو تذکرہ فرمایا ہے وہ یہ فرمایا کہ مشرق کی جانب ہوگا، اور امام مسلم نے یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ اس کا خروج جو ہے وہ اصفہان سے ہوگا۔ تو یہ مختلف اس کی جو ہے وہ کچھ روایات کے تحت یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک بحث یہ بھی آتی ہے کہ دجال کی کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، کس وجہ سے لوگ اس کو پہچانیں گے۔ تو مختلف روایات کے اندر جو بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، اس کی کافی آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی، اس کی آنکھوں کے درمیان کاف فے اور را یعنی کاف فا را یہ لکھا ہوگا، یعنی کافر وہ لکھا ہوگا، اور وہ آرام سے جو بندہ مومن ہوگا وہ اس کو پہچان جائے گا، اور اس کے ساتھ آگ اور پانی کے دریا ہوں گے، اور پھر اپنے مختلف شعبے دکھائے گا، چاہے فصل اگانا، بارش برسانا، درختوں کو بلا لینا، کاٹ دینا، آدمی کا قتل کر دینا، زندہ کر دینا، یہ اس طرح کی چیزیں وہ مختلف آئیں گی، اور وہ پھر مختلف اس کا یہ دعویٰ ہوگا۔ یعنی دعویٰ کیا کرے گا؟ تو کہا گیا کہ جب اس کا خروج ہوگا تو پہلے مرحلہ میں وہ ایمان اور صلاح کا دعویٰ کرے گا، نیکی کی طرف گویا کہ بلا رہا ہے بظاہر، اور اس کی ایک اپنی جنت ہوگی، اپنے ایک اس کے دوزخ ہوگی، جس کو جنت کو لوگ باغات دیکھ رہے ہوں گے، حقیقتاً وہ آگ ہے، اور جو اس نے آگ بنائی ہوگی حقیقتاً وہ سکون کی جگہ ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی خطرے والی مومنین کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ تو پہلے یہ ویسے ہی لوگوں کو ایمان صلاح کے بارے میں کہے گا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد الوہیت کا دعویٰ کرے گا، اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، جیسا کہ امام طبرانی نے جو ایک حدیث پاک بیان کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دجال میں کوئی خفا نہیں ہے، اور وہ مشرق کی طرف سے نمودار ہوگا، دین کی تبلیغ کرے گا، اس کی اتباع کی جائے گی، اس کو غلبہ حاصل ہوگا، اور اسی طرح تبلیغ کرتا ہوا کوفہ پہنچے گا، اور لوگوں کی طرف سے اس کی پیروی کی جائے گی، اور لوگوں کو وہ برنختہ کرے گا، اور پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ تب عقل والے اس سے خبردار ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے، اور وہ اس سے الگ ہو جائیں گے، اور کچھ عرصہ اس دعویٰ پر برقرار رہے گا، پھر کہے گا کہ میں ہی خدا ہوں، پھر اس کی آنکھ ڈھانپ دی جائے گی اور اس کا کان کاٹ دیا جائے گا، اور اس کی دو آنکھوں کے درمیان یہ جو کافر ہے یہ لکھا ہوا ظاہر ہو جائے گا، اور وہ کسی بھی مسلمان پر مخفی نہیں رہے گا۔ مخلوق میں سے جس کے بھی دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اس سے علیحدہ ہو جائے گا۔ یہ بھی اس کی دجال کی ان علامات اور نشانیوں کو بیان فرمایا گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ نشانیاں جو آپس میں ملی ہوئی ہوں گی اور یکے بعد دیگرے، جیسا کہ یہی دجال ہے تو اس سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ظہور ہو جائے گا، اور ان کا ظہور دجال سے یعنی پہلے ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور یہ دجال کے بعد آئے گا۔ امام مہدی، پھر ظہور دجال، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی ظہور ہونا قیامت سے پہلے، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، اور یہ اس وقت ہوگا جب پوری طرف کفرستان گویا کہ بن گیا ہوگا، اور اسلام یہ سمٹ کر حرمین طیبین میں، یہاں تک کہ بڑے بڑے اولیاء ابدال طواف کعبہ میں مشغول ہوں گے، اور بقیہ سب جگہ کفر ہی کفر ہو۔ لوگ آج کل بھی کوئی تھوڑا سا واقعہ ہوتا ہے کہتے ہیں امام مہدی کا ظہور ہو چکا، تو امام مہدی ابھی ان کا ظہور نہیں ہوا، ابھی تو آپ پورے عالم کے اندر اسلام دیکھ رہے ہیں، اسلام کا نور دیکھ رہے ہیں، ایمان دیکھ رہے ہیں، مسلمان دیکھ رہے ہیں، اس وقت یہ کفرستان بنا ہوا ہو، اور پھر یہ اسلام سمٹ کر گویا کہ حرمین طیبین میں، اور وہاں پر خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف ہو رہا ہوگا، تو وہاں پہ امام مہدی کو لوگ پہچانیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہماری بیعت کیجئے، اور وہ اس چیز کا انکار کریں گے۔ اتنے میں ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، نائب ہے، اور یعنی اسے اپنا امیر مقرر کرو،
اور امام بناؤ اور لوگ ان کی بیعت کریں گے، ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو، پھر لوگ ان کی جو ہے وہ بڑے بڑے ابدال اولیاء ان کے ہاتھوں پر وہ بیعت کریں گے۔ تو امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر ساتھ ہی دجال، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ اور دجال سے متعلق علماء نے لکھا کہ اس کا ظاہر ہونا 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام زمین پر یہ گشت کر لے گا 40 دن کے اندر، اور اس کے 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے بھر کے، اور تیسرا ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ دن 24 گھنٹے کے ہوں گے، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہوئی جاتی ہے، اور اس کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ ایک باغ ہے اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گے، اور اسی کو اس نے باغ کو نام جنت کا دیا ہوگا، آگ کو نام اس نے دوزخ کو دیا ہوگا۔ اور جو آگ ہے وہ حقیقتاً گویا کہ وہ باغ ہوگی، وہ حقیقتاً آگ نہیں، اور جو باغ ہے وہ حقیقتاً گویا کہ آگ ہے، لیکن بظاہر لوگوں میں وہ دکھنے میں ایک باغ لگے گا اور یہ آگ، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ گویا کہ اس کو اپنے دوزخ میں ڈالے گا، اور وہ جب مومن اس میں جائے گا لیکن حقیقتاً اسے وہیں سکون اور اطمینان ملے گا، اور وہ آگ اس کے لیے باغ بنی ہوئی ہوگی۔ اور یوں یہ ساری دنیا کا ایک چکر لگاتے ہوئے گویا کہ آئے گا، اور مسلمان اس کی وہ نشانی جو کاف فا را کافر یعنی اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا وہ اس کو دیکھیں گے، اور پھر یہ ملک شام کو جائے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامعہ مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھائیں گے، اور پھر وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی میں نمک گلتا ہے، اور اس کی سانس کی خوشبو حد بصر تک پہنچے گی، اور پھر وہ بھاگے گا۔ یہ ان کا تعاقب فرمائیں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے اور اسے واصل جہنم کریں گے۔ یہ باقاعدہ حدیث کے اندر اس کے مضامین موجود ہیں، اور یوں دجال کا فتنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا کلا کما فرمائیں گے۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین کچھ بڑی بڑی ایسی نشانیاں ہیں جس میں یاجوج ماجوج کا آنا، دابت الارض کا آنا، مشرق سے تو سورج اب نکلتا ہی ہے لیکن مغرب سے اس کا طلوع ہونا، یہ بھی قیامت کی وہ عظیم بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ عمل کے اعتبار سے کئی نشانیوں کو ہم نے آج دیکھ لیا ہے۔ سود کی کثرت ہو جانا، سود کا کاروبار وہ عام ہو جانا، بدکاری کا عام ہو جانا، گانے باجے عام ہو جانا، اور اسی کے ساتھ عورتوں کی کثرت ہونا، مردوں کی کمی واقع ہونا، یہ تو قیامت کی نشانیاں اس طور پر تو بیان کی اور یہ واقع بھی ہیں، اور ہر زمانے کے علماء اس کو دیکھتے ہوئے اور یہ وہ کہتے تھے کہ یہ نشانیاں ہمارے دور میں بہت پائی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ علم کا اٹھ جانا، علماء کا ہی چلے جانا، اور لوگوں کا جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنا لینا اور انہی سے اپنے دینی معاملات پوچھنا، اور وہ ان کو اپنے علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو گمراہ کریں گے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قیامت کے آثار، قیامت کی علامات جو یہ بیان کی گئی ہیں ان کو ماننا یہ حق ہے، حدیث رسول میں ہے، اور یہ ایسا ہی ہوگا، پھر قیامت قائم ہوگی۔ بندہ مومن کو ہر وقت قیامت کی تیاری میں لگا رہنا چاہیے اور وہ اعمال کرنے چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب یہ پیش ہو تو وہ سرخرو ہو سکے، رب تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرمائے اور ہمارا حساب وہ آسان اللہ ہمارا حساب لے۔ نبی پاک علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا۔ اور نبی پاک علیہ السلام ہماری تعلیم کے لیے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور یہ دعائیں کرتے تھے۔ پوچھا گیا آسان حساب کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان کو صرف ایک عمل ان کے دکھائے جائیں گے اور پھر اللہ اپنی رحمت سے درگزر فرما کر انہیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور کئی خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جن کا حساب ہی نہیں ہوگا، ان کو یہ بھی نہیں دکھایا جائے گا اور انہیں اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی دنیا کی بھی مشکلات آسان فرمائے، آخرت کی بھی مشکلات آسان فرمائے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی خصوصی نظر رحمت اور شفاعت ہم سب کو بروز محشر بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں حدیث رسول لا